یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری نیکیاں کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. جیسا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی بھی ہم میں سے بعض لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں سعادت مل جاتی ہے. ہم میں سے اچھی قسمت والے لوگ وہ بھی ہیں کہ جنہیں اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا موقع مل جاتا ہے. اور ہم میں سے خوش نصیب انسان وہ بھی ہوں گے کہ جو نفلی روزے بھی رکھتے ہوں گے، نوافل بھی پڑھتے ہوں گے. یہ ساری چیزیں بخشش کا ذریعہ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت یہ بخشش کا ذریعہ نہیں بلکہ حضور کی محبت یہ بذات خود ایک بخشش ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں تو احتمال ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی ذات پر امید یہی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ روزہ مقبول ہے، لیکن ساتھ میں یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ روزہ قبول نہ ہو. اسی طرح جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں اس میں ایک احتمال رہ جاتا ہے کہ شاید کہ یہ ہماری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں. لیکن آقا علیہ السلام کی محبت یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور کی علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتا ہوں اور نہ جانے یہ میری محبت قبول ہے یا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب آپ ساری دنیا میں یہ اعلان کر دو، اے محبوب آپ ساری دنیا کو یہ بتا دو. کیا بتلاؤں میرے رب؟ اللہ فرماتا ہے اے محبوب یہ بتاؤ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اے لوگو اگر تم اللہ کی رحمتوں کے قریب ہونا چاہتے ہو، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں کے اندر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار ہو، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے والدین کے لیے باعث فخر بن جاؤ، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، یہ ساری تمنائیں اگر تمہارے دل میں ہیں تو کیا کرو؟ فاتبعونی، اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے میرے محبوب کے در کے نوکر بن جاؤ. یحببکم اللہ، جب تم میرے محبوب کے در کے نوکر بنو گے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں بذات خود خدا تم سے محبت کروں گا. پھر میں پہلے تم میرے قریب آنا چاہتے تھے، پہلے تم میرا قرب پانا چاہتے تھے، اب میں خود خدا ہو کر تم سے محبت کروں گا. اب ایمانداری سے بتائیں گے جس بندے سے خود خدا محبت کرے اس کی اولاد اس کی فرمانبردار ہوگی نہیں ہوگی. جس بندے سے خود خدا محبت کرے اس کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہوگی نہیں ہوگی. جس بندے سے خود خدا محبت کرے اس کے مال کے اندر برکت ہوگی نہیں ہوگی. جس بندے سے خود خدا محبت کرے بتاؤ کیا اس کی دنیا اور آخرت کے اندر عزت افزائی ہوگی نہیں ہوگی. الغرض اگر ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، ہماری اولاد ہماری فرمانبردار ہو، ہم اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں حضور سے بے تحاشا محبت کرنی پڑے گی. حضور کی در کی غلامی ہمیں اختیار کرنی پڑے گی. اور اس کا حکم کون دے رہا ہے؟ خود خدا دے رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو اے لوگو تم سارے کے سارے میرے محبوب کے در کے نوکر بن جاؤ. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں انعام یہ دے گا کہ اب خود خدا تم سے محبت کرے گا.
ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ذرا بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا تیرے پاس اتنا نیکی ہے کہ تم قیامت کا ہولناک منظر کو سہ سکے، دیکھ سکے؟ کیا تیرے پاس اتنا ہے نیکیاں؟ وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھ رکھی، میرے پاس زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، زیادہ حج و زکوٰۃ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی خاص کوئی اہم عبادت اور کوئی نہیں جو دنیا والے جس کو کہتے ہیں، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں آپ پر جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کرتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اپنی اول بھی قربان کر سکتا ہوں اور اپنا مال بھی قربان کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ ساری کائنات آپ کے نام پہ قربان کر سکتا ہوں۔